بنیادی اختلاف اہل سنت اور اہل تشیع حضرات کے درمیان بنیادی اختلاف یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو بہت سے اور بھی اختلاف ہیں، بہت سارے. یہ تو پہلا ابتدائی اختلاف یعنی ایک کلمہ بیسک ہے، جو ایک غیر مسلم جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، وہ دین اسلام میں داخل ہوتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کے. لیکن پھر یہ شیعہ حضرات کلمہ الگ نہیں پڑھتے. یہ کلمہ شیعہ اہل سنت میں مشترک ہے بالکل. اب جو اگلا جو حصہ ہے وہ کلمے کا حصہ سمجھ کے نہیں پڑھتے، یعنی وہ ہم الگ سے ایڈیشنل گواہی دیتے ہیں، اور وہ پھر کلمہ الگ تو نہیں ہوا نا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، ہمارے پاس تفاسیر موجود ہیں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ لوگوں نے رسول اللہ پر بہتان لگایا کہ یہ اپنے اہل بیت کے عشق میں نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے ہیں. اسی طرح جو شیعہ حضرات ہیں، جو میں آپ کی بات سے جو نچوڑ میں نے نکالا ہے، شیعہ حضرات ہیں وہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، وہ جو بعد میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو شامل کرتے ہیں وہ بطور گواہی کے طور پر کرتے ہیں، کلمے کا حصہ سمجھ کے نہیں کرتے. تو بڑی خوشی ہوئی اس نقطے کو کلیئرٹی میں سن کر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز ہم پڑھتے ہیں مختلف اوقات میں، تو اس حوالے سے بھی شیعہ حضرات میں مختلف فکر ہے، مختلف عقیدہ ہے، جس طرح اہل سنت میں ہے. اس حوالے سے بھی آپ تھوڑی ہمارے، لیکن عام طور پہ معاشرے میں اس کو بہت بڑا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی شیعوں کی تو نماز ہی الگ ہے. وہ اس طرح جو ہم نے بچپن سے سنی بات ہے وہ ہمیں ایسے بتایا گیا کہ کوئی الگ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی سوانح حیات میں آقا علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، تو آخری ایام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. یہ پھر آپ اہل سنت کو منوائیں، ان کو بتائیں. مجھے مانتے ہیں بڑے قابل، مجھے آپ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کہ آپ کی زبان سے یہ سنیے کہ پہلے ہاتھ میں سوال کیا کہ اہل تشیع اور اہل سنت میں جو بنیادی ڈفرینس ہے وہ مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ مانتے ہیں اور وہ خلافت اقدار مولا علی علیہ السلام کو سمجھتے ہیں. ایسے ہی ہم ہدایت کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، اس منصب کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں. رسول اللہ کے بعد ہدایت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، رسول اللہ کے بعد قرآن کی وراثت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، رسول اللہ کے بعد علی علیہ السلام کی جو خدمات تھی وہ تو ویسے ہی جاری تھی نا. وہ جب چوتھے خلیفہ بنے اس سے پہلے بھی وہ امت مسلم کی رہنمائی کر رہے تھے، اس کے تو ہمارا ایمان. دیکھیں مولا علی لوگوں کو، میں نے آپ کو حدیث سنائی نا کہ مولا علی لوگوں کو بتا کر ان کی مشکل حل کر کے ان کو قرآن یاد دلا رہے تھے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں کہ میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کرنے کا مادہ مجھے دیا ہے. اس کو تو انکار نہیں کرتے بالکل. مولا علی علیہ السلام ابو بکر کے زمانے میں بھی ہدایت کا ذکر تھے، عمر کے زمانے میں بھی، عثمان کے زمانے میں بھی وعدے کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو جاری تھی. بالکل. اب ایک چیز میں اور آپ کو وعدے کر دوں کہ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو حق کی ہدایت بھی کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے ایک جماعت کو، ایک گروہ کو ممتاز کیا ہے، اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو پورے حق کے ساتھ ہدایت بھی کرتا ہے اور پورے حق کے ساتھ عدل کے فیصلے بھی کرتا ہے. آج بھی آیت قرآن کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ امیر المومنین کے پاس ظاہری حکومت نہ بھی ہو لیکن حق کے ساتھ ہدایت علی کرتے تھے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے علی کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے، یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس کے پاس عدل کا فیصلہ کرنے کا مادہ ہو، عدل قائم کرنے کا مادہ ہو، جس کو ہدایت کرنا آتی ہو اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پورے حق کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ حق ان کو اللہ نے دیا ہے کہ وہ عدل کے ساتھ عدل کے فیصلے بھی کرتے ہیں حق کے ساتھ اور پورے حق کے ساتھ ہدایت بھی کرتے ہیں. مولا علی کے پاس ظاہری حکومت نہ بھی ہو لیکن ہدایت کا مادہ اور عدل کے فیصلے کرنے کا مادہ ان کے پاس تھا. اب یہ مولا علی کے اخلاق سے ہم تقاضا نہیں کر سکتے کہ کوئی آ کر مولا علی سے سوال پوچھے اور وہ کہیں کہ میں کیوں بتاؤں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ مادہ دیا ہے کہ وہ ہدایت کریں، لوگوں کو بچائیں، ظلمات سے نکالیں، لوگوں کو ہلاکت سے بچائیں. یہ اللہ رب العزت نے انہیں منصب عطا کیا ہے. اب ان کے پاس حکومت ہو نہ ہو لیکن ان کا کام ہے، یہ عہدہ ان کو اللہ نے دیا ہے. علامہ صاحب ان کے بعد حکومت نہ ہونا ان کی شان میں کمی نہیں ہے. بالکل، مطلب آپ اس سوچ کو سمجھے، آپ میری بات نیگیٹو نہیں لیں. نہیں میں نیگیٹو نہیں لے رہا، میں اصل میں جو بات جو سننے والے سامعین ہیں میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں کہ میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ نکالیں. زیادہ کلیئر کر رہے ہیں تو بجائے کلیئر ہونے کے اور پیچیدگی پیدا ہوگی. نہیں، آپ میری بات سنتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے اس مطابق اگر سوال کریں گے تو زیادہ اچھا. مولا علی علیہ السلام کی جو ذات ہے، شخصیت ہے، ان کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خلیفہ بنتے تو وہ مولا علیہ السلام تھے. وہ تو حضور نے فرما دیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا.
نہیں، یعنی علی علیہ السلام کی جو اس بات کا جو نتیجہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ میرے لیے خطرناک ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ میرے لیے خطرناک ہے. آپ جس طرح سے میں چیزیں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں اور جو اس کے جواب میں آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے لیے سننا خطرناک ہے. کہ آپ جو جس طرح سے چیزوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تاریخ میں لکھا جائے گا، میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا. تاریخ یہی لکھتی ہے کہ بھئی تاریخ میں آپ ہمارے بچے اسکولوں میں یہی پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کے 4 خلیفہ ہیں. میں در حقیقت کیونکہ آپ نے سوال کیا شیعہ عقائد کا تو میں اس کو آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. تو اس مطابق اگر آپ اس کو سمجھتے ہوئے اپنے کراس کوسچن کریں گے تو میری بات بھی ٹھیک سمجھ میں آئے گی. اب یہ پوائنٹ آگے کہ بنیادی اختلاف اہل سنت اور اہل تشیع حضرات کے درمیان بنیادی اختلاف یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو بہت سے اور بھی اختلاف ہیں. بہت سارے. یہ تو پہلا ابتدائی اختلاف یعنی ایک جو کلمہ بیسک ہے جو ایک غیر مسلم جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، وہ دین اسلام میں داخل ہوتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کے. لیکن پھر یہ شیعہ حضرات کلمہ الگ نہیں پڑھتے. جی بالکل. اللہ رب العزت نے ہمیں دوسرے گروہوں سے ممتاز رکھا ہے. ہم ہدایت کو الہی منصب سمجھتے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس رشتے کو قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ترکت فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت. اللہ رب العزت نے یہ رسول اللہ کے بعد ایک رشتہ قائم رکھا ہے لوگوں کے درمیان، اور وہ رشتہ ہے الہی ولایت کا، الہی خلافت کا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد پہلے توحید کی گواہی دیتے ہیں. رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم الہی خلافت کے ماننے والے ہیں اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول کے خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں. اور اس بات کا ثبوت اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے بنا کیا ہے. اس کے پیچھے کی بنا میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 27 اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو بھی اللہ سے عہد کرنے کے بعد، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، میثاق باندھنے کے بعد، عہد کرنے کے بعد، من بعد میثاقہ، ویقطعون ما امر اللہ، جو بھی اللہ سے عہد کرنے کے بعد توڑ دیتا ہے، الذین ینقضون، جو توڑ دیتا ہے اللہ سے عہد باندھنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اس رشتے کو جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے توڑ دیتا ہے، اس میں فصل لاتا ہے، بہ ان یوصل، اس کو توڑ دیتا ہے، ویفسدون فی الارض، اور زمین پر فساد کرتا ہے، اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے میں ہے. اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ جو بھی مجھ سے عہد کرنے کے بعد توڑ دیتا ہے اور جس رشتے کو میں نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اس رشتے کو توڑ دیتا ہے، وہ خسارے میں ہے اور اللہ نے اس کو فساد ہی کہا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پر فساد کرتا ہے. اب یہ ہمارے پاس کیونکہ ہمارے ائمہ حجت ہیں، اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ جو بھی مجھ سے عہد باندھنے کے بعد اور اس رشتے کو جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا اسے توڑ دیتا ہے اور زمین پر فساد کرتا ہے، یہ خسارے میں ہے. یہ اللہ کی طرف سے جو عہد اور رشتہ جسے جوڑے رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ امام نے جواب دیا کہ یہ رشتہ وہ رشتہ ہے اور یہ عہد وہ عہد ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں لیا تھا. کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کیا ہوا عہد مت توڑنا اور جو رشتہ میں نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے وہ مت توڑنا. رسول اللہ نے جو رشتہ بنایا تھا اپنے بعد اہل بیت علیہ السلام کا، ہم اس رشتے کے جوڑے رکھنے کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ رشتہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اور یہ آیت اس کی تشریح میں امام فرماتے ہیں کہ جہاں تم اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہو، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے ہو، پھر اس کے بعد امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دو. اب یہ جہاں گواہی دینے کی بات ہے، جہاں بھی موقع ملتا ہے ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے بعد اس رشتے کے ساتھ جڑے ہیں جس رشتے کو اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے تھے. یعنی آپ کلمہ جو کلمہ کا جو اتنا ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم در حقیقت دوسرے گروہوں سے خود کو جدا کرتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں، سمجھتے ہو لیکن ایک گواہی کے طور پر دیتے ہیں تاکہ ہماری شناخت ہو، ہماری پہچان ہو کہ ہم اس رشتے، ہم جس یہ کلمہ شیعہ اہل سنت میں مشترک ہے. بالکل. اب جو اگلا جو حصہ ہے وہ اب کلمے کا حصہ سمجھ کے نہیں پڑھتے، یعنی وہ ہم الگ سے ایڈیشنل گواہی دیتے ہیں. اور وہ پھر کلمہ الگ تو نہیں ہوا نا؟ نہیں، کلمہ الگ نہیں ہوا، بلکہ اس جو گواہی ہے، دیکھیں یہ ساری چیزیں تدریجاً ہوئی ہیں، یہ بیک وقت ہو بھی نہیں سکتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے لوگوں کو لا الہ الا اللہ منوایا، پھر کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تدریجاً چیزیں منوائی ہیں، اپنے اہل بیت علیہ السلام منوائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا الہ الا اللہ کہلوانے میں دشواری نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کو منوانے میں دشواری نہیں ہوئی، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشواری پیش آئی ہے وہ اپنے اہل بیت علیہ السلام کی معافی کرنے میں، کہ یہاں تک کہ جب یہ آیت اتری قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے ہم آپ کو رسالت کا اجر دیں، اے محمد آپ ان سے کہیں کہ اگر مجھے اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو میرے اقربا سے مودت رکھو۔ جب رسول اللہ نے امیر المومنین کی ولایت کی معرفی کی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ نے نہیں کہا، کہ اپنی طرف سے محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، ہمارے پاس تفاسیر موجود ہیں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ لوگوں نے رسول اللہ پر بہتان لگایا کہ یہ اپنے اہل بیت کے عشق میں نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو آیت اتارنی پڑی کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ تو یہ جو آیت اتری ہے اس کی پیچھے پوری ایک کہانی ہے، کیوں ہے یہ ایسا ہوا کہ یہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ وہی کر رہا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفی اللہ نے چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کی وراثت عطا کی تھی۔ اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتے تھے کہ لوگ سعادت مندی کی طرف جائیں، میرے اہل بیت کی پیروی کریں، تو یہ رشتہ اللہ کے رسول نے بنایا تھا جس کو ہم نے الگ نہ سمجھے۔ نہیں، ہاں بالکل، میں کہہ رہا ہوں ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں اسلام میں جو بھی داخل ہوتا ہے اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینی ہے، لیکن جہاں تک زبان کی گواہی کی بات ہے تو آپ کو یہ بھی قرآن میں ملے گا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اے محمد ان سے یہ کہو کہ یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ایمان تو ابھی ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو زبان سے کلمہ کہنا اور ہے، اس کے بعد بہت سے مراحل ہیں، پھر آزمائش ہے۔ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں رسول اللہ کو ماننا ہے، جو رسول اللہ نے دیا ہے وہ بھی ماننا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ رسول اللہ مجھ سے کہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں اور ہم اس کا انکار کر دیں۔ رسول اللہ کہیں کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام سبب ہیں تمہیں گمراہی سے بچانے کا اور ہم اس چیز کا انکار کر دیں۔ نہیں، جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمیں لینا ہے۔ ہاں، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی تک یہ تمام مسلمانوں کا کلمہ ہے، رسول اللہ نے یہی لوگوں کو دیا تھا، لیکن رسول اللہ نے اور بھی چیز دی تھی۔ اب چونکہ اختلاف ہوا، تفرقہ ہوا، ایک گروہ جو ہے اسی پر متفق رہا، اب ہمیں اپنی شناخت کے لیے اس بات کی گواہی دینی پڑتی ہے کہ ہم الہی خلافت کے ماننے والے ہیں اور اسی کے پیچھے چلنے والے ہیں، اسی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، اور الہی خلافت کے نہ فقط بعض لوگ جو ہے مسلمانوں کے درمیان جو دو بہت مختلف فکر ہے ان میں دوریاں پیدا کرتے ہیں ان نقطوں کو لے کے، تو اس لیے میں نے سوال اس وجہ سے کیا تھا کہ یہ دوری ختم، دوری کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے تو دیکھیں الگ سے گواہی، اگر کوئی شخص اس میں کوئی اور گواہی ایڈ کر دے، قرآن کی صداقت کو ایڈ کر دے، قرآن کو سب مانتے ہیں، اختلاف جس چیز پہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی یعنی جیسے ابھی دور بدل رہا ہے، اہل بیت کی تعلیمات ہے، اہل بیت کی ہستیاں ہیں، کل کو آگے دور بدلتا ہے کوئی چیز، اگر اس کا مطلب ہے کچھ اور چیز بھی ہم اس گواہی کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے نا۔ دیکھیں قرآن کو ماننے پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، جنت و جہنم کو ماننے پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، ملائکہ کو ماننے پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ختم نبوت کا اختلاف ہوا، فتنے اٹھے، تو پھر کلمہ شریف میں ختم نبوت کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ کیسے مطلب؟ اس ختم نبوت کا فتنہ ہے، ہاں، قادیانیت کا فتنہ اٹھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ختم نبوت ہے وہ ہر دور میں فتنے اٹھے، انکار کیا گیا۔ تو لہٰذا اگر یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد اس رشتے میں تمام کے تمام مسلمان جڑے رہتے تو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ نہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نبوت تمام ہے، کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا، یہاں پر نبوت اینڈ ہو گئی، رسالت اینڈ ہو گئی۔ لیکن جہاں رسالت کو تمام کرنے کی بات ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت اتار دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں مگر آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آیت کو تو وہ دوسرے معنی میں لے لیتے ہیں نا، نہیں، غلط معنی میں لیتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہوں نا، تو اب ایک اہل بیت پر لوگوں نے، اہل بیت کی ہستیوں کو جب ہوا دشمنی ہوئی تو آپ نے کہا کہ بطور گواہی اس میں شامل، ایسے ہی کلمہ شریف میں کلمے کا حصہ نہیں بنا لیکن ایڈیشنل طور پہ گواہی میں شامل کر لوں۔ اور یہ میں نے کیا آپ سے کہ یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ اس چیز کا بھی ہمیں ہمارے ائمہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ تم اپنی پہچان بناؤ، اپنی شناخت بناؤ، اس کو ہم نے اپنی شناخت بنایا۔ اور ہمارے لیے جس طرح رسول اللہ حجت ہیں، ائمہ بھی حجت ہیں، ان کے اوصیاء ہیں، کیونکہ رسول اللہ کیا کر گئے ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ ہم نے خود اپنی طرف سے نہیں کوئی ایسا کوئی نظام بنایا ہے، کانسیپٹ کریٹ کیا ہے۔ ہمارے پاس پورے دلائل ہیں، احادیث ہیں، ہمارے پاس آیات قرآنی ہیں،
ہم ہدایت کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں. جہاں اللہ رب العزت نے رسالت کو تمام کیا ہے تو وہاں حضرت ابراہیم سے ایک عہد بھی کیا تھا, میں نے تجھے انسانوں کا امام بنایا, تو انہوں نے کہا کہ میری ذریت میں یہ عہدہ امامت رکھ. تو اللہ رب العزت نے نبوت کو تمام کیا, آیت اتاری, لیکن پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں نے آج امامت کو تمام کر دیا, آج میں نے ہدایت کو تمام کر دیا. بلکہ چلتا رہے گا. بلکہ آپ کو مہدی علیہ السلام آپ کو آیت ملے گی قرآن میں, انما انت منذر ولکل قوم ہاد, کہ رسول آپ ڈرانے والے ہیں, ہر قوم کے لیے ہادی ہے. اس آیت کی تفسیر کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے کہا, اے علی میرے بعد تو اس امت کا ہادی ہے. یہ آیت میری اور تیری شان میں نازل ہوئی ہے کہ میں آیا ہوں بشارت دینے, میں ڈرانے آیا ہوں, اور تو میرے بعد اس امت کا ہادی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو اس امت کا ہادی کہا ہے, اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے, جو میں نے آپ کو آیت سنائی. تو یہ در حقیقت جدا چیزیں نہیں ہیں. میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں. میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے, مجھے کلیئرٹی ملی آج آپ سے مل کر کہ کلمہ سب کا ہے. بالکل کلمہ سب کا, بالکل کلمے میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. اور ہم نے جو اس کلمے کو پڑھنے والے ہیں کسی کی بھی تکفیر کبھی نہیں, تکفیر تو بالکل, کہ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, کلمہ کو سب ہمارے بھائی ہیں, ہم سب کی عزت اور احترام کرتے ہیں. ذہنوں میں سوال ہوتا ہے نا بعض وقت, اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. اگر کوئی اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے, ہمارا وہ بھائی ہے ہماری سرآنکھوں پر. لیکن ہم نے آپ کو اپنی پہچان اذان دیتے ہیں, بہت سی مسجدوں سے اذان جب آواز آتی ہے پھر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں, لیکن وہ صلاۃ والسلام کو اذان کا حصہ نہیں سمجھتے. بالکل ایسے یعنی وہ اذان دیتے اللہ کو, پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. اور بہت سی مسجدیں ایسی ہیں اہل سنت کے اندر آپس میں تو کچھ نہیں پڑھتے ہیں, لیکن آپ جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے اس کو اذان کا حصہ نہیں سمجھتے, بطور برکت ہم پڑھتے ہیں. تو اسی طرح جو شیعہ حضرات ہے, جو میں آپ کی بات سے جو نچوڑ میں نے نکالا ہے, شیعہ حضرات ہیں وہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں, وہ جو بعد میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو شامل کرتے ہیں, وہ بطور گواہی کے طور پر کرتے ہیں, کلمے کا حصہ سمجھ کے نہیں کرتے. جیسے آپ تراویح پڑھتے ہیں لیکن اس کو واجب نہیں مانتے. آپ کیوں پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ؟ رسول اللہ نے نہیں پڑھی, کیوں؟ حضرت عمر نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا, آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. میں نے جیسے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کچھ چیزیں آپ کے پاس ایسی ہیں جو لوگ آپ کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس بھی وہ واجبات کے طور پر نہیں ہے, لیکن وہ آپ کا آپ شعائر بن چکی ہے, عمل ہوتا ہے. ہمارے پاس جو یہ کلمہ ہے اس کا تراویح سے مقابلہ نہیں ہے. یہ جو الہی ریلیشن ہے, یہ اللہ رب العزت نے الہی ریلیشن بنایا ہے خلافت الہیہ کا زمین پر, اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے وہ الہی خلیفہ ہوں گے, اور ان کا آنا اللہ کی طرف سے. تو یہ جو بیچ کا زمانہ ہے, یہ امام مہدی سے پہلے کا, رسول اللہ کے بعد یہ جو بیچ کا زمانہ ہے, ہم اس کو الہی خلافت کے سوا نہیں مانتے. اس میں بھی خلفاء الہی زمین پر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہر دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی خدمات رہی ہے. آپ تاریخ کو پڑھیں تو اس سے تو کوئی انکار نہیں, نہ اہل سنت کا نہ اہل تشیع کا. امام مہدی علیہ السلام کی جو ظہور ہوگا, ان کی ولادت ہوگی, اس پر بھی ان کی آمد پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. غلط بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہے اور ہمارے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مطلب لیکن ہر ایک ہم شخصیت پر متفق ہے. پھر جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہے ان پر ہم فوکس کریں تو جو نئے نوجوان نسل ہے تو دین کے قریب ہوگی, بجائے اس کے کہ ہم ان کو الجھائیں چیزوں میں تو وہ زیادہ گمبھیر پیدا ہوگی. تو بڑی خوشی ہوئی اس نقطے کو کلیئرٹی میں سن کر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں, 5 وقت نماز ہم پڑھتے ہیں مختلف اوقات میں, تو اس حوالے سے بھی شیعہ حضرات میں مختلف فکر ہے, مختلف عقیدہ ہے, جس طرح اہل سنت میں ہے. اس حوالے سے بھی آپ نہیں, ہمارے یہاں نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم شیعوں میں کچھ ایسے افراد ہیں جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ کھول کر پڑھ رہے ہیں. نہیں, میں وقت کے حساب سے وقت کی اگر بات کریں تو وہ ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے. لیکن جو وقت کا معاملہ ہے وہ تو آپ کے پاس ساری چیزیں, آپ اگر وقت کا سوال کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پورا باب لکھا ہے. یہ تو اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں ایک وہ بینیفٹ ملا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نمازیں جمع کر کے پڑھائی. اور عبداللہ بن عباس نے سوال کیا, رسول اللہ طوفان ہے نہ کوئی جنگ ہے, اور آپ نے دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھا. 5 نمازیں پڑھتے ہیں. جی 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں, 3 اوقات میں پڑھتے ہیں. اور اس کی یعنی فجر مغرب عشاء, ظہر اثر کٹھی اور مغرب عشاء کٹھی. یہ نمازیں تو سیم ہے, 5 نماز ہیں سیم ہے, ہماری نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. 5 نمازیں ہیں, لیکن اس میں 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھتے ہیں. 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں, یعنی 3 وقت میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. 3 وقت میں 5 نمازیں, یعنی فجر اور ظہر کو اکٹھا پڑھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. فجر کو الگ پڑھتے ہیں, ظہر اثر کو اکٹھا پڑھتے ہیں, اور مغرب عشاء کو اکٹھا پڑھتے ہیں. زور اثر دونوں زور کے وقت پڑھتے ہیں یا اثر کے وقت؟ ظہر کے پڑھنے کے بعد کچھ تسبیحات ہوتی ہیں, کچھ دیر رکتے ہیں, اس کے بعد پھر اثر پڑھتے ہیں. یعنی زور کے وقت سے ہی آپ اثر پڑھتے ہیں. جی, کیونکہ اس کے فوراً بعد اثر کا پہلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے, تو اسی کے ساتھ پڑھتے ہیں. جی, یعنی پھر تو الگ ہوگی نا, ایک طرح سے الگ ہوگی. ہاں, مطلب ظہر پڑھنے کے بعد
کچھ دیر تسبیحات ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز جو ہے ہم پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ. پھر اس کے بعد مغرب کا جب وقت آتا ہے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر تسبیحات یا جو نماز پڑھانے والا ہوتا ہے کچھ فقہی احکام بیان کرتا ہے 5-10 منٹ. اس کے بعد پھر ہم عشاء کی نماز پڑھ کے اور مغرب کے ساتھ ملا کے عشاء پڑھتے ہیں, زور کے ساتھ ملا کے آپ عصر پڑھتے ہیں. اور رکعتوں میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی رکعتوں میں اختلاف نہیں. جو واجبات آپ کے پاس ہیں وہی واجبات ہمارے پاس ہیں. 2 رکعت نماز فجر کی ہے, 4 رکعت نماز ظہر کی ہے, 4 رکعت نماز عصر کی ہے, 3 رکعت مغرب کی ہے, 4 رکعت عشاء کی. جو آپ کے پاس ہے وہی ہمارے پاس ہے. کسی قسم کا یعنی شیعہ اور سنی کی نمازوں میں کوئی اختلاف کوئی اختلاف نہیں. نمازیں دونوں کی سیم ہے, رکعتیں سیم ہے, یعنی بس زور اثر آپ ملا کے پڑھتے ہیں اور مغرب و عشاء, یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف نہیں. لیکن عام طور پہ معاشرے میں اس کو بہت بڑا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی شیعوں کی تو نماز ہی الگ ہے. وہ اس طرح جو ہم نے بچپن سے سنی بات ہے وہ ہمیں ایسے بتایا گیا کہ کوئی الگ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. نہیں, الگ طریقہ نہیں ہے. نماز وہی ہے, سجدہ بھی اسی طرح ہے, رکوع بھی اسی طرح ہے, سب کچھ اسی طرح ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارے سنی بھائیوں کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں, ہمارے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. بھی کچھ لوگ ہاتھ باندھتے ہیں اور سنیوں میں مالکی لوگ جو ہے نا ان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. اور یعنی یہ تو حضور کی ادائیں ہیں. ہاں نہیں, ادائیں بھی نہیں کہہ سکتے. رسول اللہ نے ایک نماز پڑھی ہے کیونکہ الہی عبادت میں ہمارے نزدیک میں اپنی بات کروں تو ہم جو ہے نا جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے اس کو ہم سنت سمجھتے ہیں کہ سنت پہ عمل کر رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے. نہیں, ہمارے نزدیک ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی طرح سے نماز پڑھی. رسول اللہ ہمارے ایک ہی طرح سے نماز پڑھی ہے. رسول اللہ نے چینجنگس نہیں کی کہ کبھی ہاتھ باندھے تھے کبھی ہاتھ کھول دیے تھے. اس چیز کو ہم بنایا ہمارا بھی عقیدہ نہیں ہے, لیکن ہمارے میں یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے ابتدائی. نہیں جو میں اپنی بات کروں, میں تو مطلب آپ کے پاس میں اپنی بات انکار نہیں کر رہا, میں تو آپ کی بات سن رہا ہوں. آپ بھی میری بات سنیں. میں کہہ رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی سوانح حیات میں آقا علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی. تو آخری ایام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. یہ پھر آپ اہل سنت کو منوائیں, ان کو بتائیں. مجھے آپ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کہ آپ کی زبان سے یہ سنیے کہ پہلے ہاتھ اہل سنت کے 4 ائمہ ہے, آپ ان کی زندگی کو پڑھے تو آپ اس میں یہی مانتے ہیں. سب تو ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھتے. نہیں, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے پہلے ہاتھ کھولے تھے پھر بعد میں باندھے. مانتے ہیں اس پہ جو جن حدیث مبارکہ میں یہ ثابت ہے کہ ہاتھ باندھے تو اس کو آپ پڑھے تو وہ آخری ادوار کے حدیث مبارک ہے. ویسے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, عبادت اللہ کی جا رہی ہے کیونکہ ہمارا بیسک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم دوریوں کو ختم کریں. یعنی دوریوں کو مضبوط نہیں کرنا. اگر مضبوط کرنے پہ آئے تو یہ کام تو برسوں سے لوگ کر رہے ہیں, فرقہ واریت پھیلا رہے, نفرت پھیلا رہے, بدی پھیلا رہے, دور کر رہے, یہ تو چل نہیں رہا ہے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا حصہ ان لوگوں میں شامل کریں جو امت کو جوڑے. بالکل, جوڑنے میں برکت ہے. دیکھیں میری عرض سنیں. اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے اور یہاں ہم کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں تو ہمیں اپنے اندر گنجائش پیدا کرنی چاہیے. ہم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. جو اگر کیونکہ آپ کے توسط سے کچھ درد دل بھی میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے تو بہت سارے جھوٹ بولے گئے کہ بھائی ہم جو ہے وہ بچوں کا خون ڈال دیتے ہیں نیاز کے اندر, یا ہم جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, تھوک ڈالتے ہیں. تو ان جھوٹوں سے جو گڑے گئے ہمارے خلاف ہمیں فائدہ ہی ملا ہے کیونکہ یہ ثابت ہوئے نہیں. تو ظاہر ہے جب جو کوئی جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ آشکار ہوتا ہے تو خود اس کی ذات پر اثر آتا ہے اس کا, کہ اس کی پھر ویلیو نہیں رہتی. لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. ہم نے کبھی بھی یہ چیز نہیں کی کہ ہم نے کوئی اہل سنت بھائیوں کے خلاف کوئی الزام لگایا ہو, وہ چیز ان میں ہونا اور ان کے بارے میں کہی ہے. بلکہ آپ جو پروگرام کر رہے ہیں میرا تو یہ اپنے سننے والوں کے لیے, تمام اہل سنت بھائیوں کے لیے یہ پیغام بھی ہوگا کہ آپ خود تحقیق کریں. جو بات آپ کو کہی جاتی ہے, شام غریباں کے حوالے سے آپ کو کہا گیا کہ بھئی شام غریباں میں ان کے یہاں بری حرکات ہوتی ہیں, تو آپ شام غریباں کی مجلس میں جا کر بیٹھ کر دیکھیں. اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے, نہیں ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے تو اس کو پھر اس کی پکڑ بھی کی جائے, تاکہ وہ لوگ جو دین کو بیان کر رہے ہیں اور وہ جو لوگ جو فتنہ کر رہے ہیں ان کو آپس میں ان کو جدا کیا جائے ایک دوسرے سے, کہ یہ گروہ جو ہے یہ فسادی گروہ ہے اور یہ گروہ جو ہے حق بات کرتا ہے. کرم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. میں اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں, اور ہماری اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس پاکستانی معاشرے کے اندر رواداری کا پیغام دیں, اس پاکستانی معاشرے سے فرقہ واریت کے خاتمے کا پیغام دیں.